دہلی کا بادشاہ دہلی سے گزر رہا تھا. اس جگہ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کی جگہ تھی. بادشاہ کو بتایا گیا کہ اندر حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی تشریف فرما ہوتے ہیں. بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اندر جاؤ اور حضرت کو سلام کہو اور کہو کہ بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے دروازے تک آیا ہے. آپ اٹھ کر کے اولو الامر کی اطاعت بجا لائے اور بادشاہ کو اکرام سے اندر لے آئے. وزیر نے اندر جا کر بادشاہ کا پیغام سنایا تو جمال الدین ہانسوی نے کہا کہ بھلا مجھے خدا اور رسول کی اطاعت سے فرصت نہیں ہے، میں نے پوری نہیں کی ہے، میرے پاس اولو الامر کی اطاعت کے لیے وقت نہیں ہے. بادشاہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ چلو ہم ہی پیش ہوتے ہیں، آ ہی گئے ہیں. بادشاہ جب اندر آیا حضرت سے ملاقات کی. حضرت نے ان کے تواضع میں سیب بچھائے، دسترخوان لگا اور اوپر شاگردوں سے کہا سیب لگاؤ. اس وقت سیب موجود ہوں گے. بادشاہ نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اگر یہ ولی با کرامت ہے اور صوفی با صفا ہے تو یہ بڑا سیب جو چمکتا خوبصورت سرخ ہرے 3-4 رنگوں کا ہے یہ کاٹیں گے نہیں، یہ مجھے ویسے اٹھا کے دے دیں گے. جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ ادھر ادھر سے چھوٹے چھوٹے سیب لے لے کے کاٹ رہے ہیں اور اس کے تراشے بناتے ہیں اور بادشاہ کو پیش کرتے ہیں، وزیر کو. اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ایک حکایت سن لے. الحکایت بالحکایت تذکر. اس دہلی میں ایک مداری ہوا کرتا تھا اور اس کے پاس ایک گدھا تھا. اس کی آنکھوں پر سرخ پٹی بندی ہوتی تھی. مداری حاضرین میں سے کسی سے انگوٹھی لے لیتا تھا اور پھر اس کو دیا، اس کو کہا اس کو دو، اس کو کہا اس کو دو، گم کر دو لوگوں. اور پھر اس گدھے کو اشارہ کرتا تھا کہ جا نا انگوٹھی لا. تو وہ پہلے اس شخص کے پاس پھر اس کے پاس، اخیر میں جا کے اسی شخص کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا کہ جس کے پاس انگوٹھی ہوتی تھی. یہ کہہ کر حضرت نے بڑا سیب اٹھایا اور بادشاہ کو کہا یہ بھی کرامت ہے، اتنے سمجھ تو دہلی کی گدھوں کو بھی حاصل رہی جس میں ہماری ولایات آزمائی جا رہی ہے. بادشاہ یکدم معافی مانگنے لگا اور رونے لگا کہ حضرت معاف فرمائے اور مجھ سے بہت بڑی کوتاہی اور لغزش سرزد ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں کے ہاں ایک قتل ہو گیا اور مقتول کا قاتل نامعلوم تھا. بہت پریشانی پیش آئی. سب جمع ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، ہماری اس مشکل کو اللہ تعالیٰ سے حل کرا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی اور رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک گائے کاٹے. حل ذبح میں خاص کر بدنہ بڑے جانور کے کاٹنے میں بڑی مشکلات کا حل ہوتا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے گو مینڈا اور بکرا سنت ہے لیکن ذبح البقر افضل ہے لکثرت لحمھا. فتاوی عالمگیری جلد 5 کتاب الوصیہ. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، اس لیے گائے اور بھینس برابر. اگر گائے اور بھینس کا دودھ ایک نرخ سے بکنے لگے تو شرعاً جائز ہوگا. مفتی اس کے خلاف فتویٰ نہ دے کیونکہ لأن نوع من النوع ان الجاموس نوع من البقر. وہ حکایت اللہ نے یہاں بیان کی ہے اور اس حکایت کے 3 مقصد ہے. مقصد اول حضرت موسیٰ غیب دان نہیں، مشکل کشا و حاجت روا نہیں.
مقصد ثانی غیب دان و مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ نمبر 3 ذبح حلال طریقے سے حل مشکلات کا باعث ہے، اس لیے ڈراؤنے خواب دیکھنے اور ڈراؤنے قسم کے حالات کے پیش نظر لوگ توفیق بھر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لأن الصدقۃ ترد البلاء، لأن الصدقۃ تدفع المیتۃ السوء۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، اسرائیلیوں سے، کیونکہ 2 قومیں آباد تھی مصر میں، ایک اسرائیل جو پیغمبر زادے تھے اور حضرت موسیٰ ان میں مبعوث ہوئے تھے، اور ایک قبطی فرائنہ۔ لقومہ جہاں کہا جائے تو سمجھو کہ معاملہ اسرائیلیوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے زمانے میں ایک شخص ہر مذہب کے عالم کے پاس جاتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہندو ہے ثابت کرے تو میں ہندو ہو جاتا ہوں، اگر وہ سکھ ہے تو میں سکھ ہو جاؤں گا، اور خدا تعالیٰ کا اپنا بھی کوئی مذہب تو ہوگا۔ تو جس کے پاس جاتا ہے وہ جانتا نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز بہت حاضر باش تھے اور بڑے حاضر جواب تھے۔ حضرت کی خدمت میں وہ شخص آیا، اس نے کہا مولوی جی خدا کا اپنا مذہب کیا ہے؟ جو بھی مذہب خدا کا ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمان ہے، مؤمن کی صفت ویسے بھی ہے مؤمن۔ تو اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کاٹو، اور ہندو سکھ کسی کے ہاں بھی گائے نہیں کاٹی جاتی۔ اور قرآن کی دوسری بڑی سورت ہے، اور سورت مسمائی بقرہ کے نام سے ہے، گویا کہ سورت موجودہ کے اندر رد بلیغ وثنیین کا ہے، ہندوؤں کا ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو گائے۔ دہلی کا بادشاہ دہلی سے گزر رہا تھا، اس جگہ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کی جگہ تھی۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اندر حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اندر جاؤ اور حضرت کو سلام کہو، اور کہو کہ بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے دروازے تک آیا ہے۔